اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع رہبر معظم کی کتاب نبوت پر جاری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کمپٹیشن منعقد ہو رہا ہے جس میں رہبر معظم کی 9 تقاریر پر مشتمل یہ کتاب جو ہے موضوع بحث ہے۔ چونکہ کتاب تھوڑی سی مشکل تھی اور بعض دوستوں کا تقاضا تھا کہ اس کی تشریح یا کی جائے یا اس کو آسان کیا جائے، تو اس پر ہم نے ان سیشن کا آغاز کیا اور یہ آج ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ پہلے سیشن میں پہلی 2 تقاریر بیان ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ تیسری اور چوتھی تقریر اس کتاب کی آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ تفصیل تو ساری اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، یا وہ پوائنٹ جو وضاحت طلب ہیں ان کی وضاحت کروں گا تاکہ آپ دوستوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلے سیشن کے اندر ایک گفتگو ہماری چلتی رہی ہے معاشرے کے حوالے سے، اور یہ تیسرا تقریر رہبر کی معاشرے سے ہی شروع ہوتی ہے، اور شاید سوال و جواب کے دوران یہ بات ہوئی تھی پہلے نشست میں کہ معاشرے کی اجتماعی جہت ایک ہوتی ہے، یا پورا معاشرہ خدا کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا پورا معاشرہ طاغوتیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بیان ہوئی تھی پہلے سیشن میں۔ اب اسی سے ہم شروع کرتے ہیں جو تیسری تقریر ہے۔ اس میں رہبر معظم معاشرے کی جو تعریف ہے کہ معاشرہ کسے کہا جاتا ہے، سوسائٹی کسے کہا جاتا ہے، یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، معاشرہ، سوسائٹی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کہا کیا جاتا ہے۔ رہبر اس کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایسا اجتماع جو ایک راہ عمل اور عمومی پروگرام کے تحت زندگی بسر کریں، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا لوگوں کا گروہ جو ایک طرز زندگی جن کا ایک جیسا ہو اور ایک جیسے پروگرام کے تحت زندگی گزارے، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر رہبر فرماتا ہے کہ ان میں بعض چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، ظاہر معاشرہ ہے، ہر بندے کے رجحان دوسرے سے تھوڑا بہت ہٹ کے ہوتا ہے، تو معاشرے میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اختلاف ہو، لیکن بطور کلی ایک ہی راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ ہو وہ الٹیمیٹلی کہاں جا رہا ہوتا ہے، بطور کلی ایک ہی راستے پہ جا رہا ہوتے ہیں۔ ہاں چھوٹی موٹی چیزوں میں اختلاف ہوگا، لیکن ان کی جہت ایک ہوگی، ان کی منزل، ان کا راستہ ایک ہوتا ہے، چاہے وہ 5 افراد ہوں، 5000 ہوں یا 5 کروڑ ہوں۔ رہبر فرماتے ہیں وہ جا ایک ہی سمت میں رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ معاشرہ اگر ہم اس کو انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں تقسیم کریں تو 2 طرح کے معاشرہ بن جاتے ہیں، یعنی ایک بڑی تقسیم ہم کریں، پھر ان کی ذیلی اقسام آ جائیں گی، لیکن بنیادی طور پر ہم تقسیم کریں تو معاشرے کی کتنی اقسام آ جائیں گی؟ 2 اقسام۔ ایک معاشرہ کہلاتا ہے مادہ پرست معاشرہ اور دوسرا کہلاتا ہے الہی معاشرہ۔ ان 2 معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک کیا ہے جی؟ مادہ پرست، اور دوسرا الہی۔ مادہ پرست والے کو طبقاتی معاشرہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اس میں کچھ صفات بیان کیے گئے، ان صفات کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب بھی کوئی معاشرہ وجود میں آئے گا، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ الہی معاشرہ ہے یا غیر الہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان علامات کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ علامات ہیں تو وہ معاشرہ ہے۔ جیسے میڈیکلی ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کی علامات بتاتے ہیں کہ یہ علامات اگر پائی جاتی ہیں تو فلاں بیماری ہے، اور اگر یہ علامات ہیں تو فلاں بیماری ہے۔ مثلا جیسے آج کل ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے، کووڈ کے چل رہا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ علامات پائی جائیں تو ہم کہیں گے ڈینگی ہے یا کووڈ ہے، وہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہے۔ ملیریا کے علامات ہیں تو کہیں گے ملیریا ہے، ٹائیفائڈ کے ہیں تو کہیں گے ٹائیفائڈ ہے۔ اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ الہی ہے یا مادہ پرست ہے، تو کیسے دیکھا جائے گا؟ اس کی علامات سے۔ یہ نہیں کہ جو اس معاشرے کا سربراہ ہے وہ اگر الہی کہہ دے یا الہی جھنڈا لگا دے ہم الہی مان لیں، کوئی مادہ پرست کہہ دے تو مادہ پرست کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اصول ہیں، کچھ علامات ہیں۔ رہبر ان علامات کو بیان فرماتے ہیں اس میں۔ پہلی علامت رہبر یہ فرماتے ہیں کہ جو مادہ پرست معاشرہ ہوتا ہے یہاں طبقاتیت پائی جاتی ہے، یہاں طبقات ہوتے ہیں۔ طبقات سے یہاں کیا مراد ہے ہماری؟ طبقات سے یہ مراد ہے، اب اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے ہاں دوست اس کو صحیح معنی بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ سوشلزم والوں نے بھی اس لفظ کو بہت اٹھایا، وہ اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جب اسلام کے اندر رہتے ہوئے ہم طبقاتیت کی بات کرتے ہیں اس کا اور معنی لیتے ہیں، سوشلسٹ اسے اور معنی مراد لیتے ہیں، ملحدین اسے اور معنی لیتے ہیں۔ یہاں ہماری طبقاتیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے جیسے نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ جو وسائل ہیں ان کی اگر منصفانہ تقسیم نہ ہو تو اس سے کیا وجود میں آتا ہے؟ طبقاتی نظام۔ یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ قائم ہوتی ہے، یہ طبقاتیت ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی پہلے ہی رہبر تقریر میں رہبر فرماتے ہیں کہ اب مثلا ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اب وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں وسائل ہوتے ہیں، جہاں اسے مناسب تعلیم و تربیت میسر آ جاتی ہے، تو اس میں رہتے ہوئے اس کی صلاحیتیں پروان چڑھ جاتی ہیں۔ اور ایک بندہ ایک ایسے خاندان میں جنم لیتا ہے جو غربت زدہ ہوتا ہے، جو مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، جہاں اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ دب جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ معاشرے میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو پاتا جس طرح پہلے خاندان والا شخص ہو جاتا ہے۔ اب یہ 2 خاندان بن جاتے ہیں۔ مثلا آج کی مثال میں ایک بندہ جاگیردار خاندان میں پیدا ہو گیا، لینڈ لارڈ میں، سرمایہ دار گھر میں پیدا ہو گیا، پیدائشی طور پر اس کو گاڑیاں مل گئیں، اس کو بینک بیلنس مل گیا، نام مل گیا،
اور ایک بندہ کسی دور دراز کے کسی گاؤں پنڈ میں پیدا ہوتا ہے جہاں گھر کا کھانا بھی پورا نہیں ہے، تو کیا ان دونوں کو ایک جیسے حالات میسر ہیں؟ نہیں ہے، یعنی وسائل ہی ایک جیسے نہیں ملے، تو یہاں سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا اسے کیا کہا جائے گا؟ طبقاتی معاشرہ۔ اب سوشلسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے اور تشریح کرتے ہیں۔ سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص امیر ہے، کوئی شخص غریب ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ برابر کر دیں، سب کو امیر بنا دیں، سب کو غریب بنا دیں، یہ سوشلسٹ ہے، وہ مساوات کا نعرہ کہتا ہے۔ اسلام یہ بات نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ بندے، چونکہ طبقاتیت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی عقل مند آدمی طبقاتیت کی حمایت نہیں کر سکتا، وہ یہ کہے گا کہ طبقاتیت غلط ہے، لیکن طبقاتیت کے غلط ہونے میں وہ آگے مکتب اسلام کی بات نہیں کرتے، وہ مکتب سوشلزم کی بات کرتے ہیں۔ اب معذرت میں تھوڑا سا نکل رہا ہوں اپنی کتاب کے موضوع سے، چونکہ جب بات آتی ہے تو پھر ریلیٹڈ مجھے کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یعنی اب سوشلزم کا نعرہ کیا ہے کہ سب ایک جیسے ہونے چاہیے، یعنی سب کو امیر کر دو، سب کو غریب کر دو۔ اور جب شروع میں سوشلسٹ انقلاب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکثر غریب ہیں، امیر کم ہیں، تو انہوں نے کہا اب غریبوں کو امیر کرنا تو مشکل ہے، کیا کرتے ہیں؟ امیروں کا مال چھین لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ غریب، سب کیا ہو جائیں گے؟ برابر، مساوات۔ اب یہ وہ نظام ہے، یعنی وہ اس طرح سے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں عدم طبقاتیت کا معنی یا اسلامی معاشرے کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے بندے ایک جیسا مال ہو سب کے پاس، سب غریب ہوں یا سب امیر ہوں، یہ نہیں ہے۔ اس سے تو معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، اس طرح نہیں ہے اسلام کا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، اب نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ وسائل برابر دیں، اب آگے انسان اس وسائل سے کون زیادہ استفادہ کرتا ہے، کون کم استفادہ کرتا ہے، یہ انسان پہ منحصر ہے۔ یہاں پر اگر ایک فرق آئے گا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر عدم نظم ہے۔ مثلا یہ کہ آپ نے تعلیم کے مواقع سب کو برابر دیے، چاہے غریب تھے چاہے امیر تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگوں نے پڑھنا پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم یہ گلیوں میں جو ہے نا ڈنڈا کھیلیں گے، ہم کرکٹ کھیلیں گے، ٹھیک ہے، ہم جناب یہ آوارہ گردی کریں گے، اور کچھ نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے، ہم محنت کریں گے۔ اب سوشلزم کے مطابق تو یہ کہ ان کو برابر کر دو، پھر اب یہ نہیں کہ ہم ان کو برابر کر سکتے۔ اب ظاہر ہے جو تعلیم یافتہ ہو جائے گا اس کا مقام بڑھ جائے گا، جس نے محنت نہیں کی وہ پیچھے رہ جائے گا، یہ تو معاشرے میں ہوگا۔ لیکن اس ایلیمنٹ کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ اب اسلام کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں آپ نے وسائل برابر دے دیے، اور جب وسائل برابر دے دیے، ایک نے استفادہ کیا ایک نے نہیں کیا، جس نے استفادہ نہیں کیا وہ خود ذمہ دار ہے۔ معاشرہ یا معاشرے کا نظم ذمہ دار نہیں ہے وہاں پر۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس کی مثال رہبر معظم ہی خود دیتے ہیں ایک اور کتاب میں، شاید یہاں نہیں دیتے، ایک اور کتاب میں رہبر اس کی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر دو سڑکیں ہیں، مثلا ایک سڑک ایسی ہو وہاں پر ایک شخص کو کہا جائے کہ یہ سڑک ہے، یہ گاڑی تم نے چلانی ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی گاڑی نہ ہو، روڈ خالی ہو، اسے کہ تم دوڑاؤ جس طرح چلاتے ہو، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور دوسری سڑک ہے جہاں پر اب کئی لوگوں کو لگا دیتے ہیں گاڑیاں اور آگے راستہ بند کر دیتے ہیں، انہیں کہتا اب چلا کے دیکھو، اگلے منزل پہ جا کے دیکھو، ان کے لیے کیا راستہ بند ہے۔ اب پہلی جو یہ طبقاتیت کی ایک نظام ہے، یعنی ایک بندہ جو جاگیردار میں سرمایہ دار خاندان میں پیدا، اس کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے کسی سے، یعنی اس روڈ پہ اس کی اکیلی گاڑی، یعنی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس کا، اس میدان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آگے مثلا جہاں مثال دی کہ ایک روڈ ہے جہاں گاڑیاں دی ہیں، راستہ بند ہے، گاڑیاں بھی زیادہ ہیں، یہ عام معاشرے عام لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہیں، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، یہ آگے جا ہی نہیں سکتے، ان کے لیے راستہ ہی بند ہے۔ تو رہبر فرماتے ہیں پھر اسلامی معاشرہ کیسے ہوتا ہے؟ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ مثلا سب کو برابر گاڑیاں دیں، ایک جیسی دیں، اور روڈ کو اوپن کریں، اور پھر کہیں جو جتنا مرضی اسپیڈ سے آگے جاتا ہے جہاں جائے، سب کمپٹیشن ہے تو سب کے لیے کمپٹیشن ہے، یہ نہیں کہ کچھ کے لیے بالکل راستہ بند ہو اور کچھ کے لیے کمپٹیشن کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اب مثلا ایک سرمایہ دار، ایک جاگیردار، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، معاش اکٹھا کرنے کی، کمپٹیشن ہے ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ غریب ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے یہ غیر الہی معاشرہ ہوتا ہے، طبقاتی معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مکتب اسلام کیا ہے کہ وسائل کی تقسیم برابر ہونی چاہیے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو برابر دے جائے۔ اب ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مساوات کا معنی ہے کہ معاشرے کے سارے طبقات کو برابر پیسے دیے جائیں۔ مثلا آج کے اسلام میں ایسے عموم میں ایک بات کروں تو مثلا بھی آپ سب کو 30,000 دیں، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، استاد ہے، پروفیسر ہے، عالم ہے، کوئی کچھ بھی ہے، سب کو 30,000 دے دو۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عادلانہ معاشرہ۔ نہیں، یہ عادلانہ تھوڑی، یہ تو عدل تھوڑی ہے۔ ایک نے محنت کی ہے، ایک نے نہیں کی، تو اس کو برابر کیسے آپ کر دیں گے؟ اب برابر کریں گے معاشرہ چلے گا کیسے؟ یہ کہ وسائل برابر دیں آپ، یعنی سوسائٹی کے اندر جو نظام ہو، جو حکومت ہو، وہ برابر موقع دے سب کو گرو کرنے کا۔ اس کے بعد جو جتنا کرتا ہے یہ اس کی استعداد ہے اور اس کی محنت ہے، جو نہیں کرتا اس کو بھگتے گا۔ اس میں انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن جب معاشرہ کچھ کو وسائل نہ دے اور کچھ کو بہت زیادہ دے دے تو یہاں معاشرہ ذمہ دار ہو جاتا ہے،
یہ بنیادی نقطہ ہے. یعنی ایک طرف یہ مادہ پرست معاشرہ آتا ہے، اس کے مقابلے میں پھر اسلام کا نظریہ آتا ہے، اور اسی طبقاتی کے مقابلے میں سوشلزم کا بھی نظریہ آتا ہے، وہ اور ہے. ان دونوں میں فرق ہے، یہ بات آپ پہ واضح ہوگی. اچھا، اس کے مقابلے میں الہی معاشرہ ہوتا ہے. تو الہی معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے. وسائل کی منصفانہ تقسیم سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. بس جب بھی اپنے معاشرہ دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ الہی ہے یا طبقاتی ہے، پہلا نقطہ کیا ہوگا؟ طبقاتیت دیکھیں، طبقات دیکھیں کیسے ہے. طبقات سے یہ مراد ہے میں نے بیان کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مادہ پرست معاشرے میں انسانوں کے غلام ہوتے ہیں. انسان کس کے غلام ہوتے ہیں؟ انسانوں کے. اس کے مد مقابل الہی معاشرے کے اندر انسان غلام نہیں ہوتا کسی کا. انسان کس کا غلام ہوتا ہے الہی معاشرے میں؟ صرف خدا کا غلام ہوتا ہے، کسی انسان کا غلام نہیں ہوتا. یعنی کسی انسان کی خواہش پر عمل نہیں ہو رہا، کوئی انسان اس کے لیے قانون نہیں بنا رہا ہوتا، کوئی انسان اس پر حاکم نہیں ہوتا، بلکہ ارادہ الہی حاکم ہوتا ہے، نظام خدا حاکم ہوتا ہے. کوئی انسان کسی اور انسان کا غلام نہیں ہوتا. جبکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر انسان جو ہے وہ اور انسانوں کا غلام ہوتا ہے. یعنی اسی معاشرے میں سے یہ جو غیر طبقاتی معاشرہ ہوتا ہے، غیر الہی معاشرہ، یہاں میں سے کچھ انسان اٹھتے ہیں اور وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر خدائیت کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کم تر ہو، تم پست ہو، تم حقیر ہو، ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہارے لیے قانون بنائیں گے، ہم تمہارے لیے اصول معین کریں گے، ان کے مطابق تم زندگی گزارو گے. اب یہ کہاں سے اٹھتے ہیں؟ اسی معاشرے سے اٹھتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم دوسروں سے کیا ہیں؟ بالا ہیں. اسلامی معاشرے میں کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں تمام انسان بطور انسان برابر ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. تمام انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. کس معنی میں؟ بطور انسان، یعنی انسان ہونے میں برابر ہیں. اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسے اعلیٰ ہوں. ہاں، اگر خدا کی بارگاہ میں مقام دیکھا جائے گا پھر تقویٰ کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. اگر کوئی شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ بارگاہ خدا میں بڑا مقام پاتا ہے. لیکن ایک معاشرے کے اندر ایک سوشالوجی کے اصول کے مطابق بطور انسان وہ برابر تصور ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک انسان ان کا آقا بن جائے گا اور ان کے لیے حکم جاری کرے گا، ان کے لیے قانون بنائے گا. لیکن غیر الہی معاشرے میں یہی ہوگا. مثلا فرعون اٹھے گا. آج مثال بھی ہے، آج کی تقریر میں میں نے فرعونی نظام کی مثال دی، اسے بیان کروں گا انشاءاللہ. اب مثلا فرعون اٹھتا ہے اور فرعون کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اب یہ قرآن میں ہی موجود ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا تھا. یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے زمین کو خلق کیا ہے، میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے، بلکہ فرعون خدا کو مانتا تھا. اور یہ رہبر نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ خدا کو خالق بھی مانتا تھا، اور فرعون یہ بھی مانتا تھا کہ یہ جو نظام کائنات ہے یہ خدا ہی چلا رہا ہے. یعنی دن ہوتا ہے تو خدا کی وجہ سے ہوتا ہے، رات ہوتی ہے خدا کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ موسم بدلتے ہیں خدا کی وجہ سے، یہ کائنات کا نظم خدا کی وجہ سے ہے. یعنی ربوبیت تکوینی، اس کو ربوبیت تکوینی کہتے ہیں اس نظام کو. اس کو مانتا تھا فرعون. لیکن کس چیز پر آ کر اس نے کون سا کام کیا جس پر اللہ نے یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھنے لگا ہے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں خدا ہے اور خدا کی حاکمیت بھی ہے، لیکن خدا کی حاکمیت فضاؤں میں ہوگی، ستاروں میں ہوگی، اوپر ہوگی. زمین پر میری بات چلے گی. جہاں میں رہتا ہوں میرے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان پر میری حکومت چلے گی. میں انہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ان کے لیے میں قانون بناؤں گا، میں ان کو تشخیص دوں گا، کیوں؟ چونکہ میں ان کا بڑا ہوں، یہ میرے عبد ہیں، یہ مجھ سے حقیر ہیں. یہ نقطہ نظر جب کسی کو ہو تو پھر قرآن کو احساس بیان کرتا ہے کہ یہ رب اعلیٰ سمجھ بیٹھا ہے. یہ انسانوں میں سے انسان اٹھتا ہے، انسان ہی ہے ظاہر، اسی عدم سے دنیا میں وجود میں آتا ہے، پھر اسی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ انسانوں کی طرح ہوتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، اور انسانوں کا اختیار زمان اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، جبکہ اس سے ایسا حق نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے اس کا دوسرا نقطہ. یعنی یہاں انسان کچھ غلام ہوتے ہیں اور کچھ انسان آقا زادہ ہو جاتے ہیں، کچھ انسان جو ہے وہ رب اعلیٰ بن جاتے ہیں. اب بہت بحث لمبی ہے اس لیے میں بس جلدی سے جاتا ہوں، میں اتنی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا تاکہ پہنچ سکیں آگے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہی پہلے نقطے کی ہی وضاحت ایک طرح سے کہ وسائل محدود ہاتھوں میں ہوتے ہیں طبقاتی نظام میں. یہ وسائل چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جبکہ یہاں وسائل سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں. بات کیا ہے؟ وسائل، یعنی وسائل اور ان کے مواقع یکساں ہوتے ہیں. اب ان میں سے کون کتنا استفادہ کرتے ہیں یہ تو اس بندے پہ منحصر ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ مادہ پرست میں ظلم اور جبر ہوتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. اور یہاں پر عدالت کا نفاذ ہوتا ہے، یعنی جس کو جو حق ہے اس کو دیا جائے گا. الہی معاشرے میں عدالت قائم ہوگی. پانچواں نقطہ کیا ہے کہ طبقاتی نظام میں حکومت کی باغ ڈور مخصوص ہاتھوں میں ہوتی ہے. آج دیکھیں پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ کو یہی لگے گا کہ مخصوص خاندان، مخصوص شخصیات، انہی کے ہاتھ میں ہی حکومت کی باغ ڈور گھومتی رہتی ہے، جبکہ الہی معاشرے میں حکومت انسانی ہوتی ہی نہیں ہے.
بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ کس کے ہاتھ میں، انسانی حکومت ہوتی نہیں ہے، بلکہ کس کی حکومت ہوتی ہے؟ الہی حکومت ہوتی ہے، اور اللہ جس کو حق دیتا ہے وہ حکومت کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنے طرف سے تھوڑی حکومت کرتا ہے یا اپنی بات تھوڑی کرتا ہے، وہ ذرا اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو اللہ کا ہی پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے، جبکہ یہاں حکومت چند ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اگلا اہم نقطہ، طبقاتی معاشرے میں آزادی نہیں ہوتی، آزادی کا فقدان ہوتا ہے، جبکہ الہی معاشرے میں سب کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی آزادی کا بھی جب لفظ آتا ہے تو کئی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اس لیے اس کو بیان نہ کریں تو آگے جانا ذرا شاید فائدہ نہ ہو۔ آزادی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ چونکہ آج کل مغرب بھی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے نا، آپ کہیں گے اچھا یہ اس کا مطلب ہے پھر مغرب الہی معاشرہ ہے، چونکہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے۔ آزادی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک آزادی وہ ہے جس کا نظریہ مغرب پیش کیا، یہ بھی رہبر کا ہی فرمان، اس کتاب میں نہیں ہے، رہبر کا ہی فرمان سنا رہا ہوں، ایک اور جگہ رہبر نے یہ بات فرمائی ہے۔ رہبر یہ فرماتے ہیں کہ مغرب کا جو نظریہ آزادی ہے اس کی بنیاد شرک ہے، یہ رہبر فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ اس کتاب میں نہیں، مغرب کے نظریہ آزادی کی بنیاد کیا ہے؟ شرک ہے، اور وہ سیکولرزم کا تحریک، اس کے اسباب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ اسی کے تناظر میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یعنی یورپ کے اندر جب سیکولرزم کی تحریک چلی اور انہوں نے خدا کی نفی کی کہ یہاں خدا نہیں ہے، اب وہ ثابت نہیں ہو سکا، پھر انہوں نے کہا جب خدا نہیں ہے، انسان سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے، تو اب انسانوں کو آزاد کرو۔ کیا آزادی سے کیا مراد ہے؟ جو مرضی آتا ہے انسان کرے، شراب پسند ہے شراب پیے، شربت پسند ہے شربت پیے، نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کرے، زنا کرنا چاہتے ہیں زنا کرے، جو مرضی ہے اس کو دو، آزادی۔ یعنی ان کا نظریہ آزادی کہاں بیس کرتا ہے؟ شرک پر، خدا کی نفی پر۔ اور رہبر مولانا فرماتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ آزادی توحید پر بیس کرتا ہے، توحید سے نکلتا ہے۔ توحید سے نکلنا کیا معنی ہے؟ یعنی توحید پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے، توحید سے آزادی نکلتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان صرف خدا کا غلام ہے۔ کیوں خدا کا غلام ہے؟ کیونکہ خدا نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو وجود ہی خدا نے بخشا ہے، تو اور وہی اس کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، خدا ہے، تو انسان خدا کا غلام ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کا بھی غلام نہیں ہے۔ اور جب کسی کا غلام نہیں ہے تو کسی کے آگے جھکے گا نہیں، کسی کی بات نہیں مانے گا، کسی کا آئین، کسی کا قانون، کسی اور انسان کا قانون، اس کا حکم نہیں مانے گا، کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے سامنے تسلیم ہوگا، کسی کی اطاعت کرے گا، کسی کا قانون مانے گا، تو وہ صرف ذات خدا کا۔ لہٰذا یہ دو آزادی کے مکتب آ جاتے ہیں، ایک توحید پہ بیس کرتا ہے، ایک شرک پہ بیس کرتا ہے۔ تو جو مغرب کا نظریہ آزادی ہے، یہ در حقیقت آزادی نہیں ہے، بلکہ اس کو تو غلامی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نام آزادی کا ہے، لوگو آزادی ہے، شعار آزادی کا ہے، لیکن اصل میں تو بدترین غلامی ہے۔ کس چیز کی غلامی؟ خواہشات نفس کی غلامی، خواہشات نفس کی غلامی ہے نا۔ جبکہ توحید کی بنیاد پر جو آزادی ملتی ہے، توحید سب سے پہلے تو انسان کو اپنے نفس سے آزاد کرتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان صرف کسی دوسرے کا غلام نہیں ہوتا، اپنے نفس کا بھی غلام نہیں ہوتا، تبھی تو توحید پرست قرار پاتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے تو وہ توحید پرست تو نہیں ہوگا، چونکہ وہ خدا کی بات نہیں، اپنے نفس کی بات مان رہا ہے۔ تو جبکہ مغربی معاشرہ کیا ہے؟ یہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، نفس نے جو کہا یہ وہ کر رہا ہے، یہ تو پست ترین غلامی ہے، اس کو کبھی بھی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن چونکہ وہ لفظ آزادی استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتا ہے یہی آزادی، جو اصلاً آزادی ہے وہ اسلام دیتا ہے، اور وہ توحید سے آتی ہے، توحید کے علاوہ آزادی آ ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہاں ہم نے کہا کہ طبقاتی معاشرے میں آزادی کا فقدان ہوتا ہے اور الہی معاشرے میں آزادی ہوتی ہے، تو اس آزادی سے کیا مراد ہے ہماری؟ یعنی انسان کی انسانوں سے آزادی، انسان کے اپنے ہوائے نفس سے آزادی، انسانی غلامی سے آزادی، یہ آزادی مراد ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ غیر الہی معاشرے میں عوام بنیادی حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ طبقاتی معاشرے، کچھ لوگوں نے زیادہ مال ہڑپ کر لیا، کچھ کو وہاں نہیں ملتا، تو بنیادی وسائل ہی اور بنیادی حقوق ہی نہیں ملتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اخبار کی رپورٹس بھی ہیں ہمارے پاس، کچھ ٹائم 2-3 سال پہلے یہ رپورٹ تھی کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت پوری زمین کا آدھا مال صرف 8 لوگوں کے پاس ہے۔ اس بار ہم نے ایک فلم بھی بنائی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، یعنی کہ پوری زمین پہ جتنے بھی پیسے ہیں اس کے آدھے پیسے کتنے لوگوں کے پاس ہیں؟ 8 لوگوں کے پاس۔ جب آدھے پیسے یعنی آدھا مال، آدھے وسائل 8 لوگوں نے لے لیے، تو دنیا کی آدھی آبادی نے کیا ہونا ہے؟ غریب۔ یہ ہوتا ہے طبقاتیت میں، یعنی کہ بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، بنیادی حقوق بھی نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑی ہے
کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے اس کو رزق ہی نہیں دیا، لیکن یہ معاشرہ ہے، یہ نظام ہے جو اس کو غصب کر جاتے ہیں، جبکہ الہی معاشرے میں عوام کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگلا نقطہ جو کہ بہت اہم ہے کہ طبقاتی نظام کی جو اجتماعی جہت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ طاغوتیت۔ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ طاغوت کی طرف، جبکہ الہی معاشرہ اس کی جو اجتماعی جہت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ الہی، یعنی یہ اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ طاغوت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب آخر پوائنٹ پھر آگے بڑھتے ہیں، طبقاتی معاشرہ کون وجود میں لاتا ہے؟ کیسر و کسرا وجود میں لاتے ہیں۔ اب یہ کیسر و کسرا ایک سمبولک بات ہے، کیسر روم کا بادشاہ، کسرا ایران کا بادشاہ کا نام تھا، یعنی جو بڑے بڑے سردار بنتے ہیں یا جو خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدائی کے منصب پہ سمجھتے ہیں، اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو یہ مادی معاشرہ وجود میں دیتے ہیں۔ اور جو الہی معاشرہ یہ کون وجود میں دیتے ہیں؟ یہ انبیاء وجود میں لاتے ہیں۔ یہ انبیاء کے بعد جو انبیاء کے راستے میں چلنے والے ہوتے ہیں، جو انبیاء کے خلفاء ہوتے ہیں، وہ انجام دیتے ہیں، یا ان انبیاء کے ماننے والے جو انبیاء کے منہج پر آگے جاتے ہیں، یہ وہ معاشرہ وجود میں لاتے ہیں۔ اب یہ بات تھوڑی سی بورنگ تھی، شاید آپ بور بھی ہوئے ہیں اس بات سے، لیکن یہ بنیادی فرق سمجھنے ضروری تھے۔ ان پہ دیکھتے ہوئے آپ بتائیں، آپ نے معاشرے کو بتائیں ہم کس معاشرے میں ہیں، اس کی اجتماعی جہت کیا ہے، وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں، کس کی غلامی ہے، آزادی کیسی ہے، کون سا طبقہ حاکم ہے، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارا معاشرہ کون سا معاشرہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس تمہید کو سمجھنا ضروری ہے کہ مقام معظم رہبری نے یہ جو تقریر ہیں جس پر کتابی شکل دی گئی ہے، یہ تقریر رہبر نے 1971 میں بیان فرمائی تھی، 1971 میں، یعنی انقلاب سے بھی 8 سال پہلے۔ تو بنیادی طور پر انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ تقاریر ساری تھیں، لیکن شاہ کا حکومت تھا اور بہت ظالمانہ نظام تھا، اور ابھی انقلابی تحریک کو مضبوطی بھی نہیں اس نے پکڑی تھی 1971 میں۔ تو اب رہبر ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہارا معاشرہ طاغوتی ہے اور غیر الہی ہے اور الہی معاشرے کے نکلو، اس طرح کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن اس طریقے سے جو کلام بیان کیے تو یہ لوگوں پر بالکل روز روشن کی طرح واضح تھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس دور کے تھے، یہ اس کے ذریعے کیا کہنا چاہ رہے تھے، یہ لوگوں کو بتا دیا کہ معاشرہ الہی ایسے ہوتا ہے، غیر الہی ایسے ہوتا ہے، دونوں کا انجام یہ ہے، یہ بات چھوڑ دی اور علامات بتا دی، تو لوگ تشخیص دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ دے سکتے ہیں، اور پھر آگے بڑھنا کیا ذمہ داری کی وہ بیان ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک انقلابی معاشرے کے قیام میں جو جد و جہد ہے اس کے ضمن میں یہ تقاریر ہے رہبر کی۔ اس لیے نہیں یہ تقاریر ہے کہ ایک انسان ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پیے اور ساتھ میں یہ کتاب پڑھے اور علمی ذوق کے لیے۔ بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں صرف علمی ذوق کے لیے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جناب بڑا مطالعہ تھا، بڑی معلومات میں اضافہ ہوا اور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کتاب پڑھ کے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رہبر کا کلام اس طرح سے تھوڑی ہے کہ آپ ایک علمی ذوق کے لیے، علمی چسکے کے لیے پڑھیں۔ تو جد و جہد کے مرحلے میں تھا، تو اس لیے بیان بھی انبیاء کی جد و جہد کو کیا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک دو صلوات پڑھیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ تو تقسیم ہو گئی کہ یہ دو معاشرے اس طرح سے ہیں۔ اس کے بعد رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک نبی آتا ہے تو سب سے پہلے نبی کی بعثت ہوتی ہے۔ بعثت کیا ہے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعنی نبی برانگیختہ ہوتا ہے، نبی کے اندر اٹھان آتی ہے، نبی کے اندر قیام آتی ہے اس معاشرے کی ناہمواری کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف، اور وہ اٹھتا ہے اور ایک شعلہ بن جاتا ہے، اور وہی شعلہ وہ دوسروں کو منتقل کرتا ہے، اور اس پر تفصیلی بات ہماری پہلے نشست میں ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنی تحریک شروع کرتا ہے تو وہ مکتب توحید کو آگے بڑھاتا ہے، اور پہلا نقطہ ہی طبقاتیت کی نفی آتا ہے۔ اب ہمارے عقائد میں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید کا معنی کیا ہے؟ اسی کتاب میں رہبر معظم یہ فرماتے ہیں، یا شاید توحید پر جو ان کی کتاب ہے اس میں نہیں، اس میں شاید فرماتے ہیں، جو کہ ایک ہی مہینے میں یہ ساری تقاریر تھیں، اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ توحید کا لفظ وحدت سے نکلا ہے، اور وحدت یعنی ایک، اور توحید یعنی ایک کرنا یا ایک ہونا یا ایک بننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ تو رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ یہ توحید صرف ایک ذہنی تفکر کا نام نہیں ہے، اس توحید والی کتاب فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک ذہن میں رکھ لیا کہ خدا ایک ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ توحید ہو گئی، نہیں، بلکہ یہ ایک عملی کام ہے۔ مثلا جب خدا ایک ہے اور آپ کہتے ہیں وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، تو اسی کا قانون معاشرے میں چلنا چاہیے، پھر اسی کی طرف پورے معاشرے کی جہت ہونی چاہیے، پورا معاشرہ اس ایک راہ میں چلنا چاہیے، یہاں سے توحیدی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب خدا ایک ہے تو معاشرے کی کتنی ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ ایک، اس پہ کتنے قانون ہونے چاہیے؟ ایک۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی طبقات بنے ہوئے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، اور ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر رہا ہے، انسانی قانون وہاں پر حاکم ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ معاشرہ توحیدی نہیں ہے۔
تو جب انبیاء آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ طبقاتیت کی نفی کرتے ہیں اور توحیدی معاشرے کا قیام دیتے ہیں. پھر اس معاشرے کو جو بھی چاہیے، مثلا اس کے دستور، قانون، آئین، اس کا رسم و رواج، تہذیب، یہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ توحیدی بنیادوں پر ہوتا ہے. وہ معاشرہ قائم کرتے ہیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس تیسری جو تقریر ہے رہبر کی، جس کو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے نبوت کا پیدا کردہ اجتماعی انقلاب. ٹائٹل کیا ہے اس تیسری تقریر کا؟ نبوت کا پیدا کردہ اجتماعی انقلاب. وہ انقلاب بیان کر رہے ہیں. یعنی نبی کے آنے سے پہلے جو معاشرہ ہوتا ہے وہ طبقاتی ہوتا ہے. طبقاتی معاشرے کی علامات کیا ہیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. پھر نبی کی کیا ہوتی ہے؟ بعثت. یعنی اب وہ برانگیختہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اٹھان آتی ہے، اس کے اندر ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے، وہی وہ منتقل کرتا ہے اور تحریک کو آگے بڑھاتا ہے. اور جب آگے بڑھاتا ہے تو طبقاتی معاشرہ ہوتا ہے، اس کو ریزسٹ کرتا ہے، اس کے خلاف قیام کرتا ہے اور توحیدی معاشرے کے قیام کی طرف آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی جد و جہد میں جاتے ہوئے وہ انقلاب برپا کرتا ہے. اب اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں جتنے اولی العزم پیغمبر ہیں، ان تمام اولی العزم پیغمبر نے جو کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے انقلاب برپا کیا. جو باقی انبیاء تھے یا رسول تھے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اسی انقلاب کی راہ ہموار کی، اسی کے لیے میدان بنایا. اور جو بعد والے انبیاء تھے ان اولی العزم کے بعد، انہوں نے اسی انقلابی کام کو آگے جاری رکھا. تو یعنی تمام انبیاء بنیادی طور پر کیا عمل انجام دے رہے تھے؟ انقلابی عمل انجام دے رہے تھے رہبر موضوع کے مطابق. یہ اگلا مرحلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں ایک اور تعریف رہبر بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کروں اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے. ایک دو صلوات پڑھیے بہت سے بڑھوں. اچھا، رہبر نے یہاں ایک جو ہے نا تعریف کرتے ہیں دو لفظوں کی، وہ ضروری ہے میں سامنے آپ کو بیان کروں. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. وہ یہ لفظ جو ہم بچپن سے سنتے ہیں، جو بندہ ہم سے اختلاف رکھے ہم کہتے ہیں یہ باطل ہے، اور جو بندہ ہماری تعریف کرے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حق ہے. ہمارے یہاں حق اور باطل یہ ہے، اور بہت استعمال بھی ہوتا ہے لفظ. لیکن کیا ہے حق کہتے کسے ہیں اور باطل کہتے کسے ہیں؟ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، یہ کتاب حق ہے، یا یہ شخصیت حق ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ باطل ہے، یہ نظام باطل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں. یہ تو آپ نے مانا اس کا اور کر دیا نا. سچ الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے. اب نا بہت کمال وضاحت یہاں نا مقام معظم رہبری نے کی، اور میں نے اتنی جامع وضاحت اور اتنی سادہ وضاحت جسے ہر بندہ سمجھ سکے کسی اور کے کلام میں نہیں دیکھی جو رہبر معظم نے فرمائی ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے. رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کائنات کو بنایا ہے، تو بے شک اس کائنات کے اندر مختلف حصے ہیں، مختلف مخلوقات ہیں، مختلف اس کے سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ پورا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. لیکن بطور کلی اس کی ایک ڈائریکشن ہے. جیسے وہ مثال دیتے ہیں انسانی جسم کے. مثلا رہبر فرماتے ہیں اب انسان ہے، اس کو اللہ نے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیا ہے، پیٹ دیا ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، یہ سارے مختلف اعضاء ہیں. اب ہر عضو اپنا اپنا فنکشن انجام دے رہا ہے، لیکن بطور کلی انسان کا ایک فنکشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب مل کر انسان وجود میں دیتے ہیں اور انسان کا ایک فنکشن ہے. اس طریقے سے رہبر فرماتے ہیں کہ یہ تمام مخلوقات کو ملائیں تو یہ تمام مل کے ایک اجتماعی جہت بناتی ہیں اس پوری کائنات کی. اور یہ اجتماعی جہت جو ہے یہ جس کی طرف جا رہی ہے اس کو حق کہا جاتا ہے. پوری کائنات کی جو اجتماعی جہت ہے یہ جس کی طرف جا رہی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حق کہا جاتا ہے. شاید آپ نے نئی تعریف سنی، آپ کو حیرت ہو، ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا. اس کو حق کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ جہت اللہ نے معین کی ہے کہ یہ پوری کائنات اس طرف جائے، اور تمام مخلوقات اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اسی طرف ہی جائیں گے سوائے ایک مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ کون ہے مخلوق؟ انسان. انسان چاہے تو اس کی مخالفت کر سکتا ہے، چاہے تو نہ کرے. یہ کیوں کر سکتا ہے بھائی؟ کیا یہ طاقتور زیادہ ہے باقی مخلوقات سے؟ اس لیے کر سکتا ہے؟ نہیں، طاقت نہیں ہے اس کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. یعنی باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے خلق کیا، ان کا ایک ضابطہ بنایا کہ تم نے یہاں چلنا ہے، اور مجبور کر دیا کہ تم نے ادھر ہی چلنا ہے، اور وہ چل رہے ہیں. وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتے. مثلا سورج کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے آج طلوع نہیں ہونا، میں نے غروب نہیں ہونا. اس کی جرت ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. بس ملائکہ یہ کام نہیں کر سکتے. خدا نے انہیں لگایا کہ رزق تقسیم کرو تو ایک دن کہیں آج ہم چھٹی کرتے ہیں، آج ہم نے نہیں کرنا. یہ نہیں کر سکتے. یہ ان کے اندر ایلیمنٹ خدا نے رکھا ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ سب کے سب حق کی طرف جا رہے ہیں جو اللہ نے معین کیا ہے. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ اسے عقل دیا ہے، اسے شعور دیا ہے، تو اسے اختیار بھی دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پوری کائنات حق کی طرف جا رہی ہے. یہی ہم چاہتے ہیں تم بھی اسی طرف آؤ. یہ نہیں کہا کہ تم نے اس راہ کو توڑنا ہے، الگ جانا، تم بھی ادھر ہی آؤ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ادھر ہی آؤ، لیکن اپنے ارادے سے آؤ. یہ ایک فرق ہے.
باقی ساری مخلوقات جا رہی ہے حق کی طرف، لیکن کس کے ارادے سے؟ ارادہ الہی سے، اپنا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے ان کا کمال بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو انسان نے کہا تم نے بھی ادھر ہی آنا ہے، لیکن اپنے ارادے سے، اپنے شعور سے ہو، ہمارے جبر سے نہ ہو۔ باقی ساری مخلوقات جبر سے جا رہی ہیں۔ اب چونکہ انسان کو ارادہ دے دیا کہ چاہے تو اس طرف ہو چاہے تو اس طرف نہ ہو، تو اب انسان اس طرف جا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی جا سکتا۔ اب اگر انسان اس طرف جائے جس طرح پوری کائنات جا رہی ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حق۔ اور اگر انسان اس کے مقابلے میں کوئی راہ اختیار کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ باطل۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب چونکہ یہ انسان ہے اور مخالفت کر سکتا ہے اس راستے کی، الگ جا سکتا ہے، جو کہ اختیار اس اللہ نے دے دیے، تو اب اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے لیے خدا کوئی قانون بنائے، کوئی ضابطہ بنائے۔ کوئی باقی مخلوقات کے لیے اب دیکھیں اللہ نے کوئی شریعت نہیں بنائی، کوئی قانون نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ مثلا یہ بھینسوں کے لیے کون سی شریعت ہے کوئی شریعت ان بھینسوں کے لیے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ راہ جو اللہ نے رکھا ہے اسی پہ جاری، مخالفت ہی نہیں کر سکتی۔ شاید کہ مکھی کے لیے کون سا آئین بنایا اللہ نے؟ نہیں بھیجا اس تک، اس میں غریزے میں بس ایک چیز رکھ دی ہے، اسی کے مطابق وہ چل رہی ہے، مخالفت کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی اس پہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہادی رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انسان چونکہ مخالفت کر سکتا ہے، اسی لیے ضرورت اس کے لیے قانون بنایا جائے، کوئی ضابطہ بنایا جائے، اسے کہا جائے کہ تم اب اس ضابطے کے اندر رہو۔ اسی قانون اور ضابطے میں رہنا اور اسی سمت میں جانا، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس کے مقابلے میں رخ اختیار کرنا، یعنی پوری کائنات ایک طرف جا رہی ہے اور یہ انسان اس سے ہٹ کے ایک رخ اختیار کرے، ایک الگ منزل بنائے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ باطل کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ حق اور باطل کی بنیادی تعریف ہے، سمجھ لیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ امامت نظام حق ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ امامت کے نظام میں آئیں گے تو یہ امامت آپ کو اسی طرف لے جائے گی جہاں باقی ساری مخلوق جا رہی ہے، خدا کی اسی حق کی طرف جائیں گے۔ اور مثلا ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت نظام باطل ہے یا ڈکٹیٹرشپ نظام باطل، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس نظام میں جائیں گے تو یہ آپ کو اس اجتماع سے، ہدف سے جو پوری کائنات کا ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے انسان بھی ادھر جائے، یہ آپ کو وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کہیں اور لے جائے گی، تو یہ باطل ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اور کوئی بھی چیز آپ لیں، آپ کہتے ہیں فلاں چیز باطل، اس کا یہ معنی ہے۔ مثلا شخصیات میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ امام علی حق ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ امام علی لوگوں کو، امت کو اسی طرف لے جا رہے ہیں جہاں خدا چاہتا تھا، جو اس پوری کائنات کا ہدف تھا، جس طرح پوری کائنات جا رہی تھی، انسانوں نے بھی ادھر ہی جانا تھا، تو امام ادھر ہی لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے حق ہے۔ اور امام کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ہم کہتے ہیں یہ باطل ہیں۔ کیوں باطل ہیں؟ کیونکہ یہ جس سمت میں لے جانے لگے، یہ وہ سمت نہیں تھی جو اللہ نے معین کی تھی، یہ وہ سمت نہیں تھی کہ جہاں پوری کائنات جا سکتی ہے، یہ الگ لے گئے، اور الگ بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ کیوں لے جا سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو ادھر جاؤ چاہے تو ادھر سے الگ جاؤ۔ اب بات سمجھ لگی حق اور باطل کی؟ جب بھی یہ بات آئے کہ فلاں حق ہے فلاں باطل، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ہم لفظ تو رٹا لیتے ہیں بہت کچھ، لیکن پتہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ دینا ہے؟ کیوں دینا ہے؟ اب آپ کو واضح ہو گیا کہ حق کا ساتھ دیں گے تو اس پہ پہنچیں گے جہاں پوری کائنات جاری ہے، خدا جو چاہ رہے ہیں۔ باطل کا دیں گے تو ہاں ہم نہیں پہنچیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، اس میں خدا کا نقصان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ اچھا، یہاں پر اب دو معاشروں کا تقابل قرآن مجید کی نظر میں شروع ہوتا ہے۔ یہ میں رہبر کی تقریر پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں مثالیں ادھر ادھر سے دے رہا ہوں تاکہ کنسیپٹ واضح ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہ کتاب رٹوانا نہیں ہے، کنسیپٹ واضح کرنا، اسی لیے۔ اب سورہ قصص سے بات شروع ہوتی ہے، تو سورہ قصص کی کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یعنی جس میں فرعونی معاشرے کی بات آتی ہے۔ آپ امید ساتھ ساتھ رہیں گے اور تھکیں گے نہیں، بوریت کا شکار تو نہیں ہو رہے آپ، ساتھ ساتھ ہیں نا؟ چلے، تو یہ فرعونی نظام کیا ہوتا ہے ابھی، اور پھر موسوی نظام کیا ہوتا ہے، یا غیر الہی اور الہی نظام کیا ہوتا ہے، پہلے علامتیں بیان کی ہیں، اب قرآن کے طور پر اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ تو سورہ قصص کو ابتدائی آیات میں ہی یہ بات جو شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، یعنی فرعون نے روئے زمین پر کیا کام کیا؟ علو کیا۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، یعنی علو کیا۔ علو یعنی کہ خدائی حدود میں داخل ہوا، یعنی اس کی اپنی جو حد تھی اس کو پامال کیا، انسانی حد سے نکلا اور خدائی حدود میں داخل ہوا۔ اور میں نے پہلے ابھی بات کی کہ خدائی حدود سے اس کی کیا مراد ہے۔ یہ خدائی میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خالق ہوں تمہارا، یا میں مخلوق بناؤں گا، یا چاند تارے آسمان میں نے بنے نا، یہ نہیں کہا۔ یہ اس نے کہا کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارے لیے قانون بناؤں گا، میں تمہارے لیے آئین بناؤں گا، میں تمہارے لیے حکومت کا نظام بناؤں گا، تم میری اطاعت کرو گے، یہ تھا۔ اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے تھیں؟
اللہ کے لیے تھیں۔ اسی لیے کہا کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، کہ زمین پر فرعون نے کیا کام کیا؟ یہ کس کی زمین تھی؟ اللہ کی زمین تھی۔ اور اس زمین پہ کون آباد تھے؟ اللہ کی مخلوق آباد تھی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی آباد مخلوق پر فرعون نے کیا کیا؟ خود حدود میں داخل ہوا، یعنی ایک اپنی حدود سے، انسانی حدود سے نکل کر خود حدود میں اس نے دخل کیا، اور اسے مراد یہ ہے کہ یعنی حکومت کو اور نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور پھر اگلا کام کیا کیا؟ یعنی پہلا نقطہ کیا ہے کہ غیر الہی معاشرہ جب بھی بنتا ہے وہ کب بنتا ہے؟ جب ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ خدائی حدود میں داخل ہوتا ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا پھر اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اب لفظ شیعہ بھی یہاں آ گیا۔ اب یہ وہ شیعہ نہیں ہے جس معنی میں ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ گروہ، لفظی معنی بنتا ہے اس کا۔ اب جب ہم اصطلاح میں آتے ہیں تو پھر ہم اپنے بارے یہ تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا وہ گروہ جو امام علی کی اتباع کرنے والا ہے، یا جب شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں تو 12 ائمہ کا اطاعت کرنے والا وہ گروہ۔ تو شیعہ کا لفظ شیعہ میں نہ کوئی خوبی ہے نہ کوئی خامی ہے، لفظ شیعہ میں، کیونکہ لفظ شیعہ کا معنی کیا؟ گروہ۔ اگر یہ اللہ کا گروہ ہے تو خوبی ہے، شیطان کا گروہ ہو تو خامی ہے۔ اگر تو خدا کے نمائندے کا گروہ ہے تو کامیاب ہیں، اگر خدا کے دشمن کا گروہ ہے تو ناکام ہے۔ تو لفظ شیعہ گروہ ہے۔ جیسے عام طور پہ کہا جائے کہ کوئی بھی گروہ کا لفظ اچھا یا برا ہے تو اب کیا کہیں گے؟ بطور لفظ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے رہنے والوں کو کیا کر دیا؟ گروہ گروہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو شیعہ بنا دیا اس طرح سے نہیں، کرتے ہیں بعض لوگ، اس طرح حرکتیں کرتے ہیں بعض لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے قرآن کا معنی کیا ہے، اور نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جن کو ہم بحث کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی اس نے اپنے رہنے والے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیے۔ اب بحث پہ واپس آئیں، یہ تھوڑی میں مذاق اس لیے بھی کرتا ہوں تاکہ آپ تھکے نہیں یا بور نہ ہوں۔ اب جب ہم نے شروع کیا تھا طبقاتی معاشرہ اور الہی معاشرہ، اس میں کیا کہا تھا کہ طبقاتی معاشرے میں کیا بن جاتے ہیں؟ طبقات بن جاتے ہیں۔ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے گروہ گروہ کر دیے۔ کیا مطلب گروہ گروہ کر دیے؟ یعنی طبقات بنا دیے، اور 2 بڑے طبقات بن گئے۔ یعنی ایک طبقات وہ تھا جو فرعون کا خاندان تھا، اس کے رشتہ دار تھے، یہ کیا تھے؟ یہ سردار، یہ آقا، سارے وسائل ان کے پاس۔ دوسرا طبقہ بنی اسرائیل، جو کہ غلام، جن کے سارے وسائل غصب شدہ، جن کے حقوق پامال، یعنی جو ہوتا ہے ایک غیر الہی معاشرے میں، وہ بن گیا۔ جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ کس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب کا نام جو ہے نا وہ عبرانی زبان کے اندر اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب کا اپنا نام اسرائیل ہے، کس زبان میں؟ عبرانی زبان میں۔ اور یہ بھی 2 لفظوں کا جمع ہے، اسرا اور ایل، عبرانی کے لفظ ہیں۔ عبرانی میں اسرا کہتے ہیں بندے کو، عبد کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ اس کا ہم ڈائریکٹ عربی لفظ نکالیں تو اس کا معنی بن جائیں گے عبداللہ، عبداللہ یعنی عبد خدا۔ تو یعنی یہ اس کا لفظی معنی بنتا ہے، اور اسرائیل ان کا نام تھا عبرانی زبان کے مطابق، اور بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب۔ اور حضرت یعقوب خود کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت اسحاق کے۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ یہ شجرہ واضح ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم، ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے کوئی نبی آیا ہے؟ صرف رسول خدا حضرت اسماعیل اولاد سے، اور 12 ائمہ ہیں۔ اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں۔ پھر جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ تک رسول خدا سے قبل، وہ سارے نبی حضرت یعقوب کی اولاد سے آئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو پھر 12 قبائل بنی اسرائیل کے بن گئے، اور وہی پھر سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہے بنی اسرائیل کی، وہ یہ مراد ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، یعنی کہ اس نے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیا۔ اب یہ کس سرزمین کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا ملک تھا جہاں فرعونی نظام تھا؟ مصر کی بات ہو رہی ہے۔ مصر میں بنی اسرائیل کا کیا کام؟ مصر میں کیسے پہنچے تھے بنی اسرائیل؟ حضرت یوسف کے بعد پہنچے تھے۔ اور یہ عجیب ایک مارکہ ہے۔ اب دیکھیں حضرت، اپنے فلم میں دیکھی حضرت یوسف پر، کہ حضرت یوسف جو ہے مصر میں فروخت ہوتے ہیں، ایک غلام ہوتے ہیں، لیکن اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، الہی راستے پر چلنے کی وجہ سے خدا انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، وہاں کے حکمران بنتے ہیں، اور بعد میں اپنے خاندان کو بلاتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ الہی اصولوں کو ترک کرنے کے بعد اور خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں یہی اولاد حضرت یعقوب یعنی بنی اسرائیل یہ دوبارہ کیا بن جاتے ہیں؟ غلام بن جاتے ہیں، اور بہت پست غلامی میں جا جاتے ہیں، جہاں جن تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں،
اور فرعون جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے. فرعون جو ہے نا کسی شخص کا نام نہیں ہے ان کے یہاں, فرعون وہ ایک ٹائٹل ہے. جیسے نہیں, یہ تو خاندان کا نام آپ نے لیا جو آپ لیا. مثلا جیسے کیسر و کسرا ہم کہتے ہیں. اب کیسر کس کو کہتے تھے؟ روم کا بادشاہ, یعنی ایک ٹائٹل تھا, نام کسی کا بھی نہیں تھا کیسر. یا کسرا ایران کا شہنشاہ کا نام تھا. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, اس طرح شاہ, یہ جو لفظ ہے یہ عہدے کا ٹائٹل ہے. فرعون مصر کا ٹائٹل تھا ایک طرح سے, ان کا جو حاکم ہو بڑا. لیکن چونکہ ظلم اور بربریت کا ایسا نظام تھا کہ لفظ فرعون ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا ظلم کا, شیطنت کا, طاغوتیت کا, ایک مثال بن گیا. لیکن اصل میں فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ مصر کے ایک سب سے اعلیٰ حاکم کا جو ٹائٹل تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا, یعنی اس نے کیا کر دیے؟ طبقات بنا دیے. یعنی جب بھی زمین پر غیر الہی نظام آئے گا, جب بھی فرعونی نظام قائم ہوگا, پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ طبقاتیت. دو طبقات بن جائے گا. طبقات سے کیا مراد ہے پہلے بیان کر دیا. اور یہیں سے ایک اور معنی بھی نکالیں, اور اسی کو بیان بھی کیا ہے علماء نے, رہبر نے بھی اشارہ فرمایا ہے. یہ جو آج کے دور میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول, سنا ہے آپ نے؟ یہ کس کے لیے مشہور تھا یہ لفظ؟ یہ برٹش کے لیے مشہور تھا کہ یہ دنیا پر انہوں نے حکومت کی, تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی, کچھ ممالک چھوڑ کے اس استعمار نے. تو یہ ان کا جو فارمولہ جس سے انہوں نے حکومت کی وہ کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ یعنی تقسیم کرو, طبقات بنو, اور جب تقسیم ہو جائیں گے پھر کیا کرو؟ حکومت کرو. اصل میں یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ نظریہ ملا کہاں سے ان کو؟ وہ اوپر سے آ رہا ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا, یہ, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی یہ کہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرو, شیعہ سنی میں تقسیم کرو, پھر ان کو لڑاؤ, پھر کبھی عربی اور عجمی کے اندر تقسیم کرو, کبھی قوم و قبائل کے نام پر تقسیم کرو. تو اسی طریقے سے لڑاؤ تاکہ پھر بیٹھ کر حکومت کرو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام آپس میں گتھم گوتھا ہے. عالم اسلام آپس میں جنگیں ہیں ساری. حالانکہ یہی عالم اسلام اگر ایک اتفاق کریں تو دنیا کے اکثر وسائل انہی کے پاس ہیں, دنیا پر ان کی حکومت ہو سکتی ہے. لیکن کہ آپس میں جنگیں. آپس میں کیوں جنگیں؟ چونکہ ڈویژن ہے, تقسیم ہے, اور کچھ ممالک استعمال ہو رہے ہیں استعمار کے ہاتھوں میں, ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, ان کی پراکسی بنے ہوئے ہیں. تو وہ ڈویژن نتیجے میں کس کی حکومت ہے؟ عالمی طاقتوں کی حکومت ہے. لہٰذا یہ پرانا قانون ہے, یہ آج کی ان کے مفکرین کی ایجاد نہیں ہے, پہلے سے آ رہا ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا, یعنی جب بھی ظلم کا نظام قائم ہوگا, جب بھی فرعونیت کا نظام قائم ہوگا تو وہ یہی کام کریں گے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا, گروہوں میں تقسیم کر دو, طبقات بنا دو. جب طبقات بن جائیں گے تو حکومت کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہاں پر بھی جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی بر صغیر میں, پاک و ہند میں, تو انہوں نے بھی طبقات بنائے یا نہیں بنائے؟ یہ پورا جگیرداری نظام جو ہمیں یہاں نظر آتا ہے پاکستان کے, انڈیا کا, یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ برٹش کا. آپ شاید نہ سمجھ سکیں کہ یہ جگیرداری نظام کیا ہے, اس کے کیا مسائل ہے. چونکہ اب میں سے اکثر دوستوں کا تعلق, کچھ کے علاوہ آپ جو بیٹھے, آپ میں سے اکثر کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. وہاں یہ بلا نہیں ہے, یعنی جگیرداری نظام. اس کو ہم پنجاب میں رہنے والے یا سندھ میں رہنے والے بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے, کس طریقے سے جو ہے نا انسانوں کا یہاں استحصال ہوتا ہے, کس طریقے سے پورے معاشرے کے وسائل کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. یہ آپ ہمارا حکومتی ڈھانچہ دیکھیں, آپ کو چند خاندان نظر آتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی وہی نظر آتے ہیں, قانون سازی میں, حکومت میں, بڑے عہدوں پر ہر جگہ وہی نظر آتے ہیں. یہ کون ہے؟ جن کو انگریزوں نے زمینیں دیں. مثلا یہ زمین تو یہاں کے لوگوں کی تھی نا, بلکہ زمین تو لوگوں کی بھی نہیں ہے, اصلاً تو زمین تو خدا کی ہے, تمام انسان اس کے استفادے کے لیے ہے, خدا کی. لیکن جب انگریز آئے اور انہوں نے قبضہ کیا تو جو ان کے وفادار تھے کہا کہ یہ پورا علاقہ تمہارا, باقی لوگ تمہارے غلام ہیں. اسی طرح دوسرے علاقے میں کہا کہ تم یہاں کے بڑے ہو, زمینیں تمہاری, تم جگیردار ہو یہاں کے, باقی تمہارے کیا ہیں؟ غلام ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب جس کو زمینیں دیں اس کے پاس وسائل بڑھ گئے, اس نے باقیوں کو دبا دیا, اپنے انڈر کر دیا, اور خود انگریزوں کے انڈر چلا گیا. تو انگریزوں کا نظام کیا ہو گیا؟ آسان. صرف 10,000 فوج لے کر آئے تھے یہاں پر اس زمان. 10,000 فوج لے کر انہوں نے پورے مڈل یہ جو ہے نا سب کانٹیننٹ پر حکومت کی, 10,000 فوج کے ساتھ. باقی فوج, باقی لوگ کہاں سے انہوں نے لیے؟ یہاں سے لیے. کتنے آبادی تھی یہاں پر, کروڑوں کی آبادی پر حکومت کی, 10,000 فوجی لے کر. تاریخی حقیقت ہے 10,000 فوجی. اس طرح کے نظام بنا, یہ وہی کیا ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہمیشہ سے آ رہا ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَّعًا, جب گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ تشریح رہبر کی, میں مثالیں پھر آج کی اور دے رہا ہوں, ورنہ یہ ساری تشریح رہبر کی اسی کتاب سے بیان کر رہا ہوں. تو جب یہ گروہ بن جاتے ہیں تو پھر اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ, تو ایک گروہ کو اس میں سے ضعیف کر دیا جاتا ہے. گروہ بن گئے, ایک گروہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضعیف. ضعیف سے کیا مراد ہے؟ ضعیف سے یہاں بوڑھا نہیں ہے, اردو میں ہم ضعیف بوڑھے میں کہتے ہیں.
ضعیف یعنی مستضعف کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا اہم لفظ ہے مستضعف. جیسے میں نے کہا آپ لوگ ایک دم ہوشیار ہو, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. مستضعف یعنی جس کے حقوق پامال کیے گئے, جس پر ظلم کیا گیا, جن کو باقیوں کے مقابلے میں نیچے طبقات کے اندر لے جایا گیا. تو یعنی ایک گروہ پر ظلم کیا گیا, اسے مستضعف کر دیا گیا. یعنی وسائل اسے لے لیے گئے, اس اختیار لے لیے گئے, باقیوں کو دے دیے گئے اور اسے محروم کر دیا گیا. یہ کیا طبقہ بن گیا؟ ضعف. اب جو مستضعف ہو گیا اس کے ساتھ کیا کام کیا پھر اگلا؟ یذبح ابناءہم, ان کے مردوں کو کیا شروع کر دیا؟ قتل کرنا شروع کر دیا. یذبح ابناءہم, قتل کرنے لگے. فرعون قتل کرنے لگا. کیوں قتل کرنے لگا؟ اس کی بہت کمال تشریح مقام میں معظم نبری نے کیا. اگر یہ میں نہ بیان کروں تو شاید ظلم ہوگا. یہ مجھے بتائیں. اور کہ فرعون آپ کو پتہ ہے نا قتل کرتا تھا. کیوں قتل کرتا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کہ جو بھی بیٹا بیٹی اب کوئی پیدا نہ ہو, لوگ دور رہیں, اور اگر کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. عورتوں کو قتل نہیں کرتا تھا, بیٹوں کو قتل کرتا تھا. کیوں قتل کرتا تھا؟ وہی ہے نا ذبح ابناءہم, قتل کرتا تھا. کیوں قتل کرتا تھا؟ اور بتائیں. عام طور پر یہی مشہور ہے, علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا نجومیوں سے, دونوں نے کہا کہ جی ایک جوان پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہوگا, تمہیں اڑا دے گا. رہبر نے بھی اس کو بیان کیا. رہبر کہتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے ایسا ہو, لیکن رہبر کہتے ہیں اس پر زیادہ, اس بات کے اوپر نا زیادہ وزن نہیں ہے اس بات پر کہ محض کسی کی پیش گوئی پر جو ہے نا اس نے یہ سارا کچھ کر دیا, اس میں دم نہیں ہے. رہبر نے جو تشریح کی ایک انوکھی تشریح ہے, اور اسی میں کہہ رہا ہوں بہت گہرائی میں ہے, بہت گہرائی میں یہ تشریح ہے اسی آیت کی کہ کیوں قتل کرتا تھا. رہبر یہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ نجومی تھے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ رہبر فرماتے ہیں یہ ہے کہ جب اس نے ایک گروہ کو محروم کر دیا, اس کے حقوق کو پامال کر دیا, اور اس طبقاتی نظام کے اندر پس طبقہ قرار دیا, تو اب فرعون کو یا کوئی بھی حکمران ہو, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے خلاف جب بھی انقلابی تحریک اٹھے گی, کس طبقے سے اٹھے گی؟ اسی طبقے سے اٹھے گی. دنیا میں آپ دیکھیں جتنی بھی انقلابی تحریکیں اٹھی ہیں کس طبقے سے اٹھتی ہیں؟ مستضعفین اٹھاتے ہیں یا ظالمین اٹھاتے ہیں؟ مستضعفین اٹھاتے ہیں. اور اس کو پتہ تھا کہ یہیں سے آئے گی اور یہ انقلابی تحریک کوئی جوان ہی انجام دیں گے اور مستضعف طبقے سے ہوں گے, اس لیے اس نے کہا کہ ان کو پیدا ہی نہ ہونے دو, اور جو پیدا ہو جائیں قتل کر دو, تاکہ جب کوئی ہوگا ہی نہیں, کوئی تحریک ہی نہیں اٹھے گی, میرا نظام ختم ہی نہیں ہوگا. یہ رہبر معظم نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں. اور یہ بات ہر دور کے فرعونی نظام کے لیے. اور آگے تشریح ایک اور کمال کی ہے, اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں, آج کے دور کو فرعون بھی یہی کرے گا, کیا کرے؟ ان کو قتل کرے. البتہ ایک فرق کے ساتھ. رہبر فرماتے اس وقت کا نظام اور تھا. اس وقت جسمانی طور پر قتل کیا جا سکتا تھا, میڈیا نہیں تھا, آزادی رائے نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے, اور لوگ بھی کم تھے, تعداد بھی کم تھی. آپ جسمانی طور پر قتل کر سکتے تھے, اور جسمانی طور پر قتل کرتا تھا. آج جب کہ آبادی دنیا کی اربوں میں ہو گئی ہے, اور ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے, وسائل ہیں, میڈیا ہے, تو شاید اتنے کروڑوں اربوں کو قتل کرنا ممکن نہ ہو آج کے فرعون کے لیے جسمانی طور پر. پھر وہ کس طرح قتل کرے گا؟ پھر وہ روحانی طور پر قتل کرے گا. روحانی طور پر قتل کیا معنی ہے؟ یعنی جسم تو رہیں گے ان کے, کھائیں گے پیئیں گے صحیح, لیکن ان کے اندر روح نہیں ہوگی. یعنی کبھی بھی اپنے حقوق کی آواز نہیں اٹھائیں گے, کبھی اپنے حق لینے کی بات نہیں کریں گے, کبھی اجتماعی تفکر ان کے اندر نہیں اٹھے گا, کبھی حق کی آواز ان کے گلے سے نہیں نکلے گی. بلکہ کس طرز زندگی کو اپنائیں گے کہ یہی جو مغرب پھیلاتا ہے, فحاشی, عریانی, شہوت رانی, اسی میں غرق رہے گا. ایک آپ مجھے بتائیں, ایک فحاش انسان کیسے حق کی آواز اٹھا سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. اب میں چونکہ ریکارڈنگ بھی ہے تو نام نہیں لینا چاہتا, اب سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جس کا قتل عام کیا گیا, اور ان کی اگر ہم تاریخ کو جا کر دیکھیں تو بہت زیادہ انہوں نے مقاومت اور جہاد اور اپنے ماضی کی تاریخ میں کی ہے, لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنا دفاع بھی نہیں کر پائے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ استعمار نے ان پر یہ کام کیا کہ یعنی ان معاشروں کے اندر کیا پھیلا دیا جائے؟ فحاشی پھیلا دی جائے, عریانی پھیلا دی جائے. جب بھی ایک انسانوں کے اندر فحاشی, عریانی یہ عمل آئے گا تو انسان کا اندر جو ضمیر ہے وہ مر جائے گا, انسان کی جو شجاعت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک فحاش انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا, بزدلی کے اندر رہے گا. ایک بزدل کبھی بھی حق لباس نہیں اٹھا سکتا. اور یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مغرب پھیلاتا ہے, اپنے کلچر کو پھیلاتا ہے, اس فحاشی کو پھیلاتا ہے, ہمارے بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. مثلا مجھے یاد ہے کئی دفعہ دوست ہم سے آ کر, اب تو نہیں پہلے کی بات ہے, آ کر یہ اکثر پوچھتے تھے کئی لوگ سوال کہ بھئی اگر ہم ایک
فلم دیکھ لیں، ہم ایک گانا سن لیں، یا ہم فلاں گناہ کا کام کر لیں، تو اس سے اسلام کو کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ یہ تو ہم نے کیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ بتائیں کیا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ قتل عام ہے، یعنی یہ پوری نسل جوان کا قتل عام ہے۔ لیکن ایسی نسل جو جسمانی طور پر چل رہی ہے، کھا پی رہی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ مردہ ہے، اس سے کوئی انقلاب نہیں اٹھ سکتا، یہ مردہ ہے۔ یہی وہ چاہ رہا ہے، یہی تشریع یذبح ابناءہم، یعنی کہ قتل کر دیتا ہے مردوں کو، اور اگر جسمانی طور پر نہیں کر سکے گا تو روحانی طور پر۔ آج کے دور میں جسمانی طور پر کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، ورنہ وہ کر دیتا۔ جہاں لگتا ہے کہ جسمانی طور پر کر سکتے ہیں وہاں کر بھی دیتے ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، مثلا آپ عرب ممالک میں بھی دیکھیں، کئی جگہ ہیں جہاں پر ان کو جسمانی طور پر لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت جگہوں پر جسمانی طور پر قتل ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ روحانی طور پر قتل کرو، کیونکہ ان کو مسئلہ بندوں کے زندہ رہنے سے نہیں ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے چونکہ یہ مستضعف ہیں، چونکہ کمزور ہیں، چونکہ ان کے حقوق ہم نے پامال کیے ہوئے ہیں، تو یہاں سے انقلابی تحریکیں اٹھ سکتی ہیں، تو یہاں سے تحریک نہ اٹھے، اسے روکا جائے، اس کے لیے قتل ہم کرتے ہیں۔ جسمانی طور پر ممکن ہوگا جسمانی طور پر کریں گے، روحانی طور پر ہوگا تو وہ کریں گے۔ تو اس کے آئینے میں، اس آیت کے ذہن میں اور مقام معظم رہبری کی اس تشریح کے آئینے میں آپ آج دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے نظام کو دیکھیں اور جوانوں کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت کس طرح فرعونی نظام، یہ اللہ بتا رہے فرعونی نظام آتا کیسے ہے اور یہ کام کرتا کیسے ہے۔ یہ نہیں کہ ایک فرعون کی بات ہو رہی ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، مردوں کو قتل کر دیتا ہے، لیکن خواتین کو کیا کرتا ہے؟ عورتوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ رکھتا ہے۔ اس کی دو طرح کی تشریح کی گئی کہ کیوں زندہ رکھا جاتا ہے عورتوں کو۔ اس کی ایک تو یہ تشریح کی گئی کہ تاکہ اور مرد ختم ہو جائیں، عورتیں زندہ رہیں، اور جب یہ پہلے یہ اس زمانے کے مطابق بات کر رہا ہوں، اس فرعون نے اس کی وجہ سے عورتوں کو زندہ رکھا۔ ایک یہ کہ مرد ختم ہو جائیں گے، اور جب عورتیں زندہ ہوں گی تو یہ عورتیں شادی کریں گی دوسرے طبقات میں، جب دوسرے طبقات میں شادی کریں گی تو ان کا تشخص کیا ہو جائے گا؟ ختم، آنے والی نسل جو ہے وہ اور تشخص کی حامل ہوگی، یعنی ادھر استعمال ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ان سے ہم سوء استفادہ کریں گے، ان کو زندہ رکھیں گے فحاشی کے لیے، ان کو زندہ رکھیں گے اوریانی کے لیے، اور یہ بنی اسرائیل سے ہوتا رہا ہے، اس کے لیے رکھا جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ بات جاری ہے۔ بس آج کے زمانے میں جب بھی حقوق نسواں کی بات اٹھتی ہے، ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں اصل کیا مراد ہوتا ہے؟ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یہی ہوتا ہے۔ یعنی نام یہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کو حقوق دو۔ بھئی اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو آپ جو اصلی حق ہے عورت کے، اس کی طرف آئیں، اس طرف نہیں آئیں گے۔ حقوق سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اسلام نے ضابطہ عورت کے لیے بنا ہے، اس ضابطے کو توڑا جائے، یہ حقوق ہیں۔ مثلا عورت کے کپڑے مختصر کرتے جائیں، اس کا پردہ آپ ختم کرتے جائیں، آپ کو ایجوکیشن عام کرتے جائیں۔ کوئی بھی آپ نے ایڈ بنانی ہے، آپ نے صابن بیچنا ہے، آپ نے شیمپو بیچنی ہے، آپ نے بسکٹ بیچنا ہے، عورت کو آپ اس کے لیے استعمال کریں، عورت کا وجود دکھائیں، یہ آزادی ہے عورت کی۔ آپ نے ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے تو عورت کو رکھو، آپ نے ہوٹل بنانا ہے تو ریسیپشن پہ عورت کو رکھو، کچھ بھی کرنا ہے ان سے استفادہ کرو، بس میں جانا ہے تو عورت کو رکھو۔ یہ عورت کی آزادی آپ دے رہے ہیں، یہ عورت کو آپ اس کا حق دے رہے ہیں، یعنی عورت کو ذلیل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فحاشی کے لیے، اوریانی کے لیے۔ یہ فرعونی نظام کرتا ہے، ہر دور میں کرتا ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس دور کے بعد ختم ہو گئی یہ بات، یہ آج بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مگر عورتوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے جو تحریک چلاتے ہیں عورتوں کی آزادی کی؟ یہ ان کا بہت بڑا خیر خواہ ہے، عورتوں سے بہت محبت ہے ان کو۔ نہیں، فحاشی چاہتے ہیں، اوریانی چاہتے ہیں، عورت سے سوء استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے پورے نظام میں تباہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی فرعون نے کیا، اور جہاں بھی غیر الہی اور طبقاتی نظام بنتا ہے وہ یہی کرتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے؟ یہ فرعونی نظام یہ سارا کچھ کیوں ہوتا تھا؟ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یعنی اس لیے ہوتا تھا کیونکہ یہ فساد کرنے والوں میں سے تھے، مفسدین میں سے تھے۔ یعنی کہ یہاں مقام معظم رہبری یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی فرعونی نظام ہوگا اس کی اجتماعی جہت کیا ہوگی؟ فساد ہوگی، خود بھی فساد ہوگا، فساد پھیلا بھی رہا ہوگا۔ اور آج آپ کو کہاں اب یہ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کہ مثلا کہ فرعون آیا، فرعون کی جگہ کوئی بھی لے لیں آج کے زمانے میں، پہلا کام اس نے کیا کیا کہ خدا کا انکار کیا۔ خدا کے انکار سے مراد یہ نہیں کہا اس نے کہ اللہ نہیں ہے، فرعون نے کہا تھا کہ خالق اللہ ہے اور امور کائنات پر حکومت اللہ کی، یہ فرعون مانتا تھا۔ اس نے کہا حکومت میں بناؤں گا، قانون میں بناؤں گا، اس معنی میں۔ یعنی ایک شخص آتا ہے وہ کہتے ہیں الا فی الارض، میں ہوں، یعنی زمین پر میں حاکم ہوں، میرا قانون ہے، یہ کام ہوگا۔ پھر کیا اس حکومت کی اسٹیبلٹی کے لیے کیا کریں گے؟ معاشرے میں طبقات بنائیں گے، تقسیم کریں گے، پھر ایک طبقے پہ ظلم کریں گے، اسے محروم کر دیں گے،
اور پھر اس محروم طبقے سے ان کو اب ہوگا یہاں سے ریزسٹنس آئے گی, یہاں سے ریئیکشن آئے گا, ہمارے خلاف موومنٹ یہاں سے اٹھے گی. پھر کیا کریں گے؟ ان کے جوانوں کو قتل کریں گے. قتل یا جسمانی طور پر کریں گے یا روحانی طور پر. عورتوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ اس سے سوء استفادہ کریں, اس سے معاشرے میں فساد پھیلائیں. یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہ نظام فاسد نظام ہوتا ہے, اس کی اجتماعی جہت فساد ہوتی ہے. یہ سورہ قصص کی آیات ہیں, ابتدائی آیات. یہ آیات پڑھنے کے بعد اب ایک آیت آتی ہے, وہ آیت جو بہت مشہور ہے اور آپ سب کو زبانی آتی ہے, اول بارہا سنی ہے. اب آیت پڑھوں گا اور آپ کو پتہ ہے اس آیت کا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ جب آیت آتی ہے تو اب اس آیت کا کیا معنی ہو جاتا ہے. یہ بات ہے کہ یعنی اب اس بحث جب یہاں تک پہنچتی ہے کہ فرعون آتا ہے, وہ حاکمیت اپنی اختیار کرتا ہے, طبقات بناتا ہے, ایک کو محروم کر دیتا ہے, اب اس کے مقابلے میں ریزسٹنس نہ اٹھے, مردوں کو قتل کر دیتا ہے, عورتوں کو سوء استفادہ کے چھوڑ دیتا ہے, فساد پھیلاتا ہے. تو اب انسان سوچتے ہیں کیا زمین پہ ایسے ہی رہے گا ہمیشہ؟ کیا زمین میں ہمیشہ فرعون حکومت کریں گے؟ کیا زمین میں ہمیشہ فرعونی نظام غالب رہے گا؟ کیا محروم طبقہ, مستضعف طبقہ یہ ہمیشہ ذلیل رہے گا, رسوا رہے گا, یہی ہوتا رہے گا اس کے ساتھ ہمیشہ؟ کیا خدا کا یہی ارادہ ہے کہ یہی رہے؟ خدا فرماتا ہے نہ. اس کے بعد اگلی ہے بالکل ترتیب سے جایا جا رہی ہے, وہ آیت مشہور ہے. خدا کیا فرماتا ہے؟ وَنُرِيدُ أَنَا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یعنی خدا کا کیا ارادہ ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ مستضعفین پر اپنا احسان کریں. مستضعف یہاں کون تھا؟ بنی اسرائیل. ہر دور میں مستضعفین ہیں. یعنی اللہ کا جو ارادہ ہے, اللہ کی جو چاہتے, اللہ کس پر احسان چاہ رہا ہے؟ ظالم پر یا مستضعف پر؟ مستضعف پر. کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ مستضعف پر احسان کرے, اور صرف احسان کرے. وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ, اور اس سے امام بنائے, اسے پیشوا بنائے. یعنی فرعونی نظام کے مقابلے میں جو نظام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ کون سا نظام ہوگا؟ امامت کا نظام ہوگا. نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ, خدا نے سیدھی بات کی ہے. بہت سارے لوگ ہیں, گمراہ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن میں امامت کہیں بھی نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھا, ہمیں امامت کہیں بھی نہیں ملی قرآن میں. انہیں بندہ پوچھے کہ کس طرح سے پڑھا ہے قرآن؟ قرآن اگر آپ پڑھیں سمجھے تو جگہ جگہ امامت ہے. مثلا یہی آیت فرعونی نظام کی بحث کے بعد جب آتی ہے, خدا کہتے ہیں اب ہم مستضعفین پر احسان کا ارادہ رکھتے ہیں, اور پھر جو نظام لائیں گے اس فرعونی نظام کے مقابلے میں, اس فاسد نظام کے مقابلے میں, اس طبقاتی اور غیر الہی نظام کے مقابلے میں وہ کیا ہوگا؟ نظام امامت ہوگا. وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ, یعنی پھر ہم امامت کو لائیں گے, اور اس امامت کے نظام کو جو سربراہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ امام ہوگا. جیسے اس فرعونی نظام کا سربراہ فرعون ہوتا ہے. امام کسی شخص کا نام نہیں ہے, یعنی ایک عہدے کا نام ہے. یعنی ایک الہی نظام جب زمین پر نافذ ہوتا ہے تو اس کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس امام کہا جاتا ہے, اور جس کو اس باغ ڈور سنبھالنے کا حق اللہ نے دیا ہوتا ہے اس امام کہا جاتا ہے. وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم انہی کو ہی زمین کا وارث بنائیں گے. یہ پہلے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, پھر میں تھوڑی سی تشریح اور کروں گا. یعنی اس زمین کا وارث فرعون نہیں ہے, اس زمین کا وارث فرعونی نظام نہیں ہے, بلکہ اس زمین کے اصلی وارث کون ہیں؟ مستضعفین ہیں, جنہیں ہم نے امام بنایا ہے. یہ زمین اللہ کی ہے, یہ مخلوق اللہ کی ہے, تو اس پر جو نظام ہے وہ بھی اللہ کا ہوگا, اور وہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ کس کو بنانا ہے. اور پھر اسی میں اگلی آیت فرماتا ہے وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, پھر جب امامت قائم ہوگی تو کیا ختم کر دیں گے, اسے اڑا دیا جائے گا؟ خدا فرماتا ہے نا, وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, پھر اس زمین پر اس امامت کو استمرار دیا جائے گا, اس کو ٹھہراؤ دیا جائے گا, اسٹیبلٹی دی جائے گی اس امامت کے نظام کو, یہ قائم رہے یہ نظام. وَنُرَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا, اور دیکھ لیں, اب یہ خدا کا لب و لہجہ دیکھیں, اب کاش اب اس بات کو سمجھ سکیں, اور دیکھ لیں کون؟ فرعون و حامان اور ان کا جنود, ان کا لشکر دیکھ لیں. کس بات کو دیکھ لیں؟ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس بات سے ڈرتے تھے. یہ فرعون کس بات سے ڈرتا تھا؟ کہ انقلابی تحریک نہ اٹھے, میرے خلاف شورش نہ برپا ہو جائے, میری حکومت ختم نہ ہو جائے, میرا نظام ختم نہ ہو جائے. خدا کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھے گا, یہ فرعون, یہ حامان دیکھے گا, اس کا جنود دیکھے گا, جو ڈرتا تھا وہی دیکھے گا. اور اسی فرعون کے مقابلے میں خدا نے کیا تدبیر اپنائی؟ موسیٰ اٹھے کہ نہیں اٹھے؟ کس لشکر سے تھے؟ مستضعفین سے تھے. اس کے خلاف قیام کیا, اس کے خلاف تحریک چلائی, اس کے نظام کو نابود کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد اپنی حاکمیت یعنی جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی, الہی نظام قائم کیا یا نہیں کیا؟ اس نظام کا کیا نام تھا؟ امامت. وہ اس کی ایک مثال تھی. لیکن یہ ہے جیسا کہ ہمارے تفاسیر میں موجود ہے, ائمہ نے جسے بیان فرمایا, یہ آیت امام زمان کے حوالے سے ہے, نظام مہدویت کے حوالے سے یہ آیت,
کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے. اب اس کو سمجھیں. اب میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں، پھر یہ ہماری اسپیچ ختم ہو جائے گی. اس میں اللہ نے اس بات کو شروع کی کہ خدا ارادہ رکھتا ہے. اب یہ ارادے کی قسم ہے، ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے، ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے. پہلے میں نے تشریح کی ہوئی، اب میں اس کو نہیں چھیڑتا اس بحث کو. تکوینی تشریح کیا ہے؟ یہاں مراد، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے. تو خدا تکوینی رکھتا ہے. اچھا، یہاں ایک بات اور ہے کہ یہ ارادہ کس زمانے کے لیے ہے؟ زمانہ ماضی کے لیے یہ ارادہ تھا، زمانہ حال کے لیے ارادہ ہے، زمانہ مستقبل کے لیے؟ کس زمانے کے لیے ہے؟ خدا ارادہ رکھتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو کیا معنی ہے کہ یہ ارادہ ہر وقت کے لیے ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ارادہ صرف فرعونی دور کے لیے تھا، یعنی جب وہ فرعون قائم تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو پست کیا ہوا تھا، اس وقت خدا کا یہ ارادہ. نہ، ایسا نہیں. خدا ہر وقت ارادہ رکھتا ہے. کہ آج بھی خدا کا یہ ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، آج بھی ہے. لیکن آج بھی اگر مستضعف اٹھیں، آج بھی اس مستضعف میں سے کوئی قیام ہو اس فرعونی نظام کے خلاف، تو خدا کا ارادہ آج بھی یہی ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا سوال، خدا کا احسان کس طبقے پہ ہوگا؟ ظالم پر یا مستضعف پر؟ مستضعف پر ہوگا. فرعونی نظام کے مقابلے میں جو نظام آئے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ امامت کا نظام ہوگا. اور مستضعفین میں سے ہی امام بنے گا. امام کہاں سے آئے گا؟ مستضعفین میں سے. اور یہ بہت واضح ہے. اور اگر آپ اس کو ہماری تفاسیر کے ذیل میں دیکھیں تو آپ پوری عالم انسانیت کا مطالعہ کریں، آپ کو تشیع سے بڑھ کر زمین پر کوئی مستضعف نہیں ملے گا. یہ بات ایسے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اگر شیعہ ہوں تو اس میں بات، آپ اس کا مطالعہ کریں، تاریخی مطالعہ کریں. پورے زمین پر آپ کو تشیع سے بڑھ کر کوئی مستضعف نظر نہیں آئے گا. اور تشیع میں بھی اگر سب سے زیادہ مستضعف نظر آئیں گے تو وہ خود خاندان اہل بیت مستضعف نظر آئے گا، اس سے زیادہ نہیں نظر آئے گا. تو خدا کا ارادہ کیا ہے کہ میں کہاں سے امام بناؤں گا؟ مستضعفین میں سے بناؤں گا. یعنی امامت پلٹاؤں گا تشیع کی طرف، اور ائمہ تشیع یعنی امام زمان کی طرف پلٹاؤں گا. اور فرعون کی حکومت کے وارث کون ہیں؟ فرعونی حکومت کے جانشین کون بنیں گے؟ ائمہ. یعنی یہ حکومت ان سے لے کے خدا کن کو عطا کرے گا؟ ائمہ کو عطا کرے گا. اور پھر جب یہ حکومت قائم ہوگی تو فوراً ختم ہو جائے گی؟ سٹیبل ہے، یہی رہے گی، پھر یہی نظام زمین پر چلے گا. اور پھر خدا کہتا ہے کہ پھر دیکھ لے فرعون، حامان اور اس کا جنود، اس کا لشکر. فرعون کون ہے؟ فرعون یعنی سیاسی طاقت، یعنی حاکم ہے سیاسی. فرعون میں نے کہا تھا پہلے، آپ سمجھیں ایک پوسٹ کا نام تھا سیاسی. حامان کس کو کہا جاتا ہے؟ حامان مالی طاقت کو، یعنی معاشی طاقت کو. آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، آج کی زبان میں فرعون کہیں تو کس کو کہا جائے گا؟ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ عالمی استعمار فرعون ہے، امریکہ ہے، اور عالمی اس کے ساتھ جو ہم نوا ہیں یہ اس فرعون میں آتے ہیں. اور اگر آگے ہم کہیں حامان کون ہے؟ یہ ان کے عالمی معاشی ادارے، یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ باقی چیزیں جس کی وجہ سے عالمی نظام قائم ہے، یہ حامان ہے. پھر ان کا جنود، ان کا لشکر، وہ کون ہے؟ ہر ملک میں ان کے چیلے چپاٹے، ہر جگہ ان کے لوگ، یہ سارے دیکھیں. اب اس میں ایک اہم نقطہ مفسرین نے جو بیان کیا وہ یہ کہ اللہ نے ان تین طبقات میں فرق نہیں کیا. فرعون میں، حامان میں، جنود میں فرق نہیں کیا، تینوں کو ایک جیسا قرار دیا ہے. کہ اور دیکھ لیں فرعون اور حامان اور ان کا جنود، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک جیسے. اور یہ بات بہت خطرناک ہے. فرعون، حامان اور جنود. ہم فرعون تو نہیں ہیں اور حامان بھی نہیں ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ کبھی کہیں ہم اس کے جنود میں نہ شامل ہو جائیں. ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ جنود میں ایک بہت بڑی اس لفظ میں بہت وسعت ہے. جنود یعنی اس کا لشکر، یعنی جو بھی جہاں چاہے فرعونی نظام کو اگر تقویت دے رہا ہے، اگر اس کے ذریعے غیر الہی نظام کو ثبات مل رہا ہے تو یہ شامل ہے اس کے اندر. یہ حامان اور لشکر یہ پھر برابر ہیں، خدا ان سب کو یہ سزا دے گا. یہ بہت الارمنگ ہے، یہ بات ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے. ظاہر ہمیں پتہ ہے فرعون ہم نہیں ہیں کیونکہ ہم نے خدا دعویٰ نہیں کیا، حامان ہم نہیں ہیں، ظاہر ہمارے پاس وہ مال نہیں ہے، لیکن کہ جنود میں تو نہیں ہے کہ دنیا کے چند روزہ مفادات کے لیے ہم انہی کے ساتھ تو جا کر نہیں بیٹھے ہیں، کہ اپنے مفادات لینے کے لیے ہم اسی نظام کے اندر تو نہیں ہیں. یہ بہت سخت بات ہے، اس جنود سے بچنا ہے. اگر اس جنود میں ہے تو پھر ایک ہی صف ہے، پھر خدا نے کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا. فرعون، جنود اور اس کے حامان میں وہ دیکھ لیں کہ خدا جو ہے نا پھر وہ کر کے دیکھا ہے کہ جس سے یہ ڈرتے تھے. ڈرتے کس بات سے تھے؟ کہ ہمارے خلاف تحریک نہ چلے، ہمارے خلاف نظام نہ اٹھے، ہمارے خلاف نیا نظام حاکمیت نہ بنے. اور آپ چلیں اسی کے ذہن میں ایک بات کہہ دوں، آج کتنی دنیا خوف زدہ ہے امام زمان کے حوالے سے، ہے یا نہیں ہے؟ کتنا ڈر ہے. آپ دیکھیں کتنی فلمیں ہالی ووڈ نے امام زمان کے اوپر بنائی ہیں.
یہ دکھانے کے لیے، اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ان قریب جن کا ایک فلموں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر خلاصہ نکالا تو یہ بنتا ہے کہ بھی ایک جوان آ رہا ہے جس کا تعلق عرب سے ہے، جس کے سر پہ امامہ ہے، وہ آتا ہے اور امریکہ کے خلاف نظام شروع کرتا ہے اور پھر انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے معاذ اللہ، جس سے وہ اپنی فلموں دکھاتے ہیں. پھر امریکہ آتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو یہ آمادہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ خوف ہے یا نہیں ہے. اور کتنے حکمرانوں نے اپنے اعلانیہ انٹرویو میں کہا کہ ہماری جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ امام زمان کے لیے کام کر رہے ہیں، مہدویت کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے جنگیں بنائی ہیں. لہٰذا اتنے ملکی الائنس جو آپ کو نظر آتی ہے کس کے مقابلے میں ہیں؟ امام زمان کے مقابلے میں. کھل کے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے. تو یہ ڈر و خوف بیٹھا ہوا ہے، اور خدا اس ڈر و خوف کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو تمہیں ڈر ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ارادہ الہی ہے. ارادہ الہی کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہو کے رہے گا. لیکن کب ہوگا؟ جب مستضعف بھی کچھ کرے گا، جب مستضعف خود بھی اس ارادہ الہی پر عمل کریں گے تو یہ ہوگا. تو یہ بہت اہم بحث تھی، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن مجید نے یہ مضمون بیان کیا اور مقام معظم میں رہبری نے اس کی تشریح کی. میں نے اسی کتاب سے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی، سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں شاید ادھر ادھر سے دی ہوں، اور کنسیپٹ جو کہ واضح کرنا تھا تو وہیں سے آپ کے سامنے بیان کیا. یہاں سے اس تقریر کا جو خلاصہ ہے تیسری کا آپ کے دوستوں کے سامنے بیان ہو گیا ہوگا کہ جو بیان کیا آپ کے سامنے کہ الہی معاشرہ کیا ہوتا ہے، پھر غیر الہی معاشرہ کیا ہوتا ہے، ان کے علامات بتائے. پھر نبی آتا ہے تو کیا کرتا ہے، کس مراحل میں گزارتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا. پھر جب نبی آتا ہے تو اس سے پہلے جو معاشرہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، نبی اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے. جب زمین پر فرعونی نظام مثلا قائم ہوتا ہے، اب یہاں فرعونی نظام کو مثال دے گی ایک غیر الہی نظام کے طور پر کہ یہ نظام آتا ہے تو یہ کرتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ارادہ الہی یہ ہے، پھر یہ ہوتا ہے. یہ ہر دور کے لیے، اس دور کے لیے بھی تھا، آج کے دور کے لیے بھی. تو اب یہ جب آپ نے گفتگو سماعت کر لی اور یہ بات سمجھ لی تو اب آپ بتائیں آپ عملی طور پر عملی زندگی میں کچھ سمجھیں یہاں سے، یہ نہیں سمجھیں. سمجھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ نبوت ایک ذہنی بات ہے کہ بس 1,24,000 نبی تھے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، وہ ختم نبوت رکھتے ہیں، اس پہ نبوت ختم، وہی ختم، اور کتاب آخری قرآن مجید آ گئی، ہم سمجھتے ہیں بس عقیدہ نبوت یہاں ختم ہو گیا. یہ سمجھا جاتا ہے نا اصول دین میں. اب یہ سارا اصول دین ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی انبیاء کی تحریکیں اور انبیاء کے بعد ان کے روش پر تحریکیں کیسی ہوں گی، انجام کیا ہوگا، انبیاء کے مقابلے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، نظام کیسے ہوتے ہیں، یہی سارا اصول دین ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، چونکہ نبوت اور اس پر ایمان یہ عملی تقاضے رکھتا ہے، جس کی زیادہ بحث آخری تقریر میں رہبر نے فرمائی تو اس کو وہی بیان کریں گے. تیسری تقریر یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے.